شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام ٹو مائی یوٹیوب فیملی، زمشا وائز میں خوش آمدید۔ سفید آنکھیں، پچھلی تمام اقساط کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں ریاض صاحب، آج تک نہ مناہل کا پتہ چلا نہ طاہران اور اس کے گھر والوں کا۔ میں کیا کروں، تمہارے سامنے سب کر لیا، پتہ نہیں طاہران کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ صدف اس نے جو بھی کیا ہماری بیٹی تھی، ماں باپ کبھی بھی اولاد کا برا نہیں سوچتے۔ مجھے پہلی نظر میں طاہران مطلب پرست لگا تھا، اگر وہ غریب کے ساتھ مخلص ہوتا مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مجھے صرف اس وقت مناہل پہ دکھ تھا، جس بیٹی کو جان سے زیادہ پیار کیا وہ اولاد دکھ دے دے تو ماں باپ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کسی بھی والدین کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے، آمین۔ جی آپ کی بات ٹھیک ہے، پریشان نہ ہوں، اللہ ضرور مناہل کی حفاظت کرے گا، آمین آمین۔ چلیے میں تھوڑا کام سے جا رہا ہوں، رات کو دیر سے آؤں گا۔ جی ٹھیک ہے، اللہ کی امان میں جائیے، اللہ حافظ۔ رشیدہ، جی بیگم صاحبہ ذرا میرے سر کی مالش کر دے، آج بہت درد ہے۔ جی بی بی جی میں بھی کر دیتی ہوں۔ بی بی جی ایک بات بولوں، برا تو نہیں مانے گی؟ ارے رشیدہ، آج تجھے کیسے خیال آ گیا میں برا مانوں گی؟ تمہیں میں نے ہمیشہ اپنی بہن سمجھا ہے۔ جی بی بی یہ تو سچ ہے، جب سے میں بیوہ ہو کے بے گھر ہوئی ہوں میں یہ بول رہی تھی۔ میرے مرشد جی کراچی آئے ہوئے ہیں، اگر آپ بولو تو میں ان کے پاس جاؤں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، ایسا کرو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ جی ٹھیک، ایسا کرتے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد چلیں گے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ رحیم ڈینو، جی سرکار آیا۔ بابا یہ پیسے لو، پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹو۔ سائیں خیر کی خبر ہے، آپ اتنا خوش ہیں، اتنا تو آپ وزیر بننے پہ بھی خوش نہیں تھے۔ ہاں بابا، ڈاکٹر نے تمہاری سرکار بیگم کو بیٹا ہونے کی خوشی دی ہے۔ شہزیب چانڈیوں کو شادی کے 10 سال بعد اولاد ہونے والی تھی اور آج ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ میں دیکھ کر بتایا تھا کہ بیٹا ہوگا، شہزیب کا وارث آنے والا تھا۔ جی سائیں میں بھی جا کر مٹھائی تقسیم کرتا ہوں، ہمارا چھوٹا سرکار آنے والا ہے۔ پتا جی مجھے باہر جانا ہے کھیلنے۔ نہیں پاروتی، باہر گندے بچے کھیلتے ہیں۔ کوئی بھی پاروتی کو دیکھ کر یہ نہیں بول سکتا تھا یہ بچی 2 سال کی ہے۔ مجھے باہر جانا ہے تو بس جانا ہے۔ اچھا پہلے بھگوان کی پوجا کر لو، پھر ہم باہر جائیں گے۔ پتا جی مجھے بھگوان اچھے نہیں لگتے۔ نہ بیٹا پاپ لگتا ہے، ایسا نہیں بولتے۔ پاپ کیا مطلب پتا جی؟ لولی پاپ جو ہم کھاتے ہیں وہ ملے گا؟ ارے پاگل ہو گئی ہے کیا؟ جا اپنی ماتا کو بلا کر لے آ۔ شہزیب آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، گھبراہٹ ہو رہی ہے، چلو لان میں چلتے ہیں، تازی ہوا میں سکون ملے گا۔ جی ٹھیک۔ شہزیب اور اس کی بیگم لان میں چہل قدمی کر رہے تھے اور نازیہ کو پتہ نہیں کیوں گھبراہٹ ہو رہی تھی، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ اچانک نازیہ کو ایسے لگا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ان کے کان کے پاس سے گیا ہے۔ عجیب ہوا تھی اور آج آسمان بھی عجیب لال ہو رہا تھا۔ شہزیب آج آسمان کیوں عجیب ہو رہا ہے؟ آج چاند کی 14 تاریخ ہے اس لیے، اور موسم بھی بدل رہا ہے، شاید بارش یا طوفان آنے والا ہے۔ ہاں شہزیب، طوفان ہی آنے والا ہے جو سب برباد کر دے گا۔ کیا مطلب شہزیب؟ جیسے ہی نازیہ کی طرف مڑا، نازیہ کی آنکھیں عجیب لال انگارے جیسی ہو رہی تھیں۔ نازیہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، مجھے سونا ہے، میں جا رہی ہوں سونے۔ پتہ نہیں کیا ہوا نازیہ کو، شہزیب بھی کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ رات کے 12 بجے شہزیب کو ایسا لگا کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت کون ایسے رو رہا ہے؟ نازیہ کی طرف دیکھا، وہ سکون سے سو رہی تھی۔ کمرے سے باہر نکلا، ہر طرف خاموشی تھی مگر رونے کی آواز مستقل آ رہی تھی۔ کون ہے وہاں؟ میں بول رہا ہوں، جواب دو مجھے۔ اب رونے کی آواز چھت سے آ رہی تھی۔ شہزیب واپس اپنے کمرے میں آیا، دراز سے پستول نکالی اور نازیہ کا سوتا چھوڑ کے چھت کی طرف جانے لگا۔ رحیم، ڈینو، قادر سب کہاں مر گئے ہو؟ میں خود ہی جا کر چھت پہ دیکھتا ہوں۔ رونے کی آواز مستقل آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کوئی عورت بہت تکلیف سے رو رہی ہے۔ جیسے ہی چھت پہ گیا، اوپر جیسے کوئی طوفان آیا ہوا تھا، اتنی آندھی تھی سامنے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا مگر ایک طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کون ہے وہاں؟ میں بول رہا ہوں سامنے آئیو ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ سامنے ایک عورت بال کھولے سر جھکائے بیٹھی تھی اور زور زور سے رو رہی تھی۔ جب اس نے سر اٹھایا، مناہل تم یہاں کیسے؟ ایک زوردار کہکا لگا۔ میں یہاں کیسے؟ شہزیب نے جب بادل گرجنے پر مناہل کا چہرہ دیکھا، اوف، اس کی آنکھیں بالکل سفید، اس میں سے خون نکل رہا تھا۔ کون ہو تم مناہل نہیں ہو سکتی۔ ہاں میں مناہل ہوں، یاد ہے تمہیں ایسی ایک اماؤس کی رات تھی جب تم مجھے مندر میں چھوڑ کے آئے تھے۔
میں نے کچھ نہیں کیا۔ شاہزیب بھاگتے ہوئے نیچے آ کر اپنے کمرے میں آ جاتا ہے۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے واش روم جا کے منہ دھوتا ہے۔ سامنے شیشے میں خون بھرا مناہل کا چہرہ ہوتا ہے۔ کمرے میں واپس آ کر سب لائٹ کھولتا ہے کمرے کی۔ نازیہ بھی اٹھ جاتی ہے۔ شاہزیب کیا ہوا آپ کو؟ کون ہو تم؟ میں نازیہ، آپ کی بیوی۔ کیا ہوا آپ کو؟ نہیں، تم مناہل ہو۔ شاہزیب کو اپنی بیوی میں مناہل نظر آ رہی تھی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، مار دوں گا تمہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک کہکا لگتا ہے۔ تم مجھے مارو گے؟ نازیہ کے اندر سے مناہل کی عجیب سی آواز نکلتی ہے۔ تم نے تو مجھے اسی دن مار دیا تھا جس دن تم نے مجھے مندر چھوڑا تھا۔ میرا بچہ تمہاری وجہ سے مجھ سے دور ہوا۔ اب تمہیں اپنوں سے دور ہونے کا احساس پتہ چلے گا۔ اب تم موت مانگو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ شاہزیب، اللہ کا واسطہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میری حالت پہ رحم کریں، کیوں مجھے مارنے کا بول رہے ہیں؟ نازیہ شاہزیب کو باتوں میں لگا کر جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر نکلی، شاہزیب نے گولی چلا دی۔ گولی نازیہ کے جسم کے آر پار ہو گئی تھی اور نازیہ سیڑھیوں سے نیچے گرتی چلی گئی۔ گولی کی آواز اور نازیہ کی چیخوں سے پوری حویلی گونج اٹھی تھی۔ شاہزیب کا سسر اس کے تایا ابو بھی تھے اور حویلی میں دونوں بھائی ساتھ رہتے تھے۔ گولی کی آواز سے پوری حویلی کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ سامنے نازیہ زمین پہ خون میں ڈوبی پڑی تھی اور سامنے شاہزیب کے ہاتھ میں پستول تھی۔ نازیہ کے ابو اور بھائی تو اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر وہیں زمین پہ بیٹھ گئے۔ شاہزیب کے ابو شاہزیب کے پاس آئے۔ یہ کیا کیا تو نے؟ کیوں مارا نازیہ کو؟ نہیں بابا سائیں، میں نے نازیہ کو نہیں مارا، یہ مناہل تھی۔ نازیہ کے گھر والے نازیہ کو ہسپتال لے گئے۔ فرحان، یاد رکھنا، اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہارے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں گا۔ شاہزیب، تو نے یہ کیا کر دیا؟ وہ تیرے بچے کی ماں بننے والی تھی، تو نے سب اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ نہیں بابا، یہ نازیہ نہیں ہے، مناہل ہے۔ نازیہ تو کمرے میں سو رہی ہے، آپ چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ شاہزیب اپنے ابو کو اپنے کمرے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ دیکھ، نازیہ سو رہی ہے۔ شاہزیب پلنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ کہاں ہے نازیہ؟ شاہزیب، تم پاگل ہو گئے ہو، تم نے اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا۔ دعا کرو نازیہ اور تمہارا بچہ خیریت سے ہو، ورنہ تمہارا باپ اب بھی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ نہیں بابا سائیں، میری نازیہ کو، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اتنے سالوں بعد میرا وارث آ رہا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ نازیہ میری بیوی، میرے بچپن کا پیار تھی، میں اس کو کیسے مار سکتا ہوں؟ شاہزیب زمین پر بیٹھ کر اپنے بال نوچتے ہوئے، بابا یہ میں نے کیا کر دیا؟ اتنی بڑی غلطی مجھ سے کیسے ہو گئی؟ شاہزیب اپنا سر دیوار پہ مارتے ہوئے، رحیم، دینو، جی سرکار، چھوٹے سائیں کو کمرے میں رہنے دینا اور اس کے ساتھ ہی رہنا، کچھ بھی ہو جائے اکیلے نہیں چھوڑنا۔ میں اسپتال جا رہا ہوں، وہاں سے تمہیں فون کرتا ہوں۔ اللہ رحم کرے ہم پہ، پتہ نہیں کس دشمن کی نظر لگ گئی ہے۔ فرحان صاحب کو دشمن کی نظر تو یاد آ گئی مگر اپنے اور بیٹے کے ظلم یاد نہیں آئے۔ کس کس کی بد دعا ان کے پیچھے تھی۔ بے شک میرا اللہ بے نیاز ہے۔ شاہزیب کا بیٹا دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر چکا تھا۔ نازیہ اس وقت زندگی اور موت کے درمیان تھی۔ فرحان صاحب بہت مشکل سے شاہزیب کو پولیس میں نہ دینے کو راضی ہوا تھا، مگر کب تک؟ اگر نازیہ زندگی کی جنگ ہار جاتی تو صرف شاہزیب کو پھانسی ہونی تھی۔ آج بھی شاہزیب نے پورے گاؤں کو بلا کر کھانا کھلایا تھا۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، اگر کوئی دروازے پہ بھوکا آ جائے تو سیدھے منہ جواب نہیں دیتا، اور اگر مصیبت آ جائے تو دیکھ کی دیکھ بانٹ دیتا ہے۔ شاہزیب کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے نازیہ کو کیوں مارا۔ مناہل کہاں سے آئی؟ اس رات وہ سب کیا تھا؟ فرحان صاحب نے اسے سختی سے منع کیا تھا ہاسپٹل جانے کو۔ نازیہ کے بھائی شاہزیب کے خون کے پیاسے ہوئے تھے۔ شاہزیب اپنے کمرے میں آیا، شراب کی بوتل نکالی اور پیک بنانے لگا۔ بے شک میرا رب جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ شاہزیب جیسے انسان کو اللہ آج بھی اپنا سجدہ نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اتنے مشکل وقت میں بھی اسے اللہ کا ڈر نہیں دکھ رہا تھا اور اسے اس وقت صرف شراب میں سکون مل رہا تھا۔ شاہزیب نے بھی دوسرا پیک پیا ہی تھا، اسے لگا سامنے کوئی کھڑا ہے۔ کھڑکی میں دوبارہ غور کیا تو کوئی نہیں تھا، لگتا ہے چڑھ گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد شاہزیب کرسی سمیت الٹا زمین پر پڑا تھا۔ کون ہے جس نے مجھے گرایا؟ اب شاہزیب کا نشہ بھی اتر گیا تھا کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے تو کرسی سے کسی نے مجھے گرایا۔ اب کھڑکی سے ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی کھڑکی کو کھول رہا ہے۔ شاہزیب جیسے ہی کھڑکی کے پاس گیا، ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور شاہزیب کو دیوار کے پاس گرا دیا۔ اب صرف کمرے کی لائٹ جل بجھ رہی تھی۔ کون ہے کمرے میں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ شاہزیب کو یاد آیا
کہ بچپن میں مولوی صاحب سے سنا تھا کہ جب بھی ایسا کچھ ہو تو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ شاہ زیب نے جیسے ہی پڑھنا شروع کیا اس سے پڑھی نہیں گئی، اسے یاد ہی نہیں تھی۔ شاہ زیب، اچانک کمرے میں مناہل کی آواز آئی۔ مناہل، تم مناہل ہو نا؟ ہاں میں ہی بدقسمت مناہل ہوں جس کی قسمت تمہاری وجہ سے خراب ہوئی۔ میری وجہ سے؟ ہاں تمہاری وجہ، میری بربادی اور موت کے ذمہ دار ہو تم۔ موت؟ تم مر گئی؟ یہ تمہاری روح ہے؟ یہ بولتے ہی شاہ زیب بے ہوش ہو گیا۔ شاہ زیب کو بے ہوشی میں ایسا لگتا ہے کسی نے اس کے اوپر گرم پانی پھینک دیا ہے۔ آنکھ کھول کر دیکھتا ہے تو اس کا پورا جسم ننگا ہے، ایک کپڑا بھی اس کے جسم پر نہیں تھا۔ مناہل، مجھے معاف کر دو، میں نے کچھ نہیں کیا، طاہران نے سب کچھ کیا ہے۔ میں تمہیں اس کا پتہ دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے اس وقت، مجھے معاف کر دو۔ مناہل کہکا لگاتی ہے، تمہیں معاف کر دو؟ کس بات کے لیے؟ اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے؟ گاؤں کی مظلوم لڑکیوں کی عزت خراب کر کے انہیں تم نے زندہ دفن کیا۔ کس بات کے لیے معاف کروں؟ چلو میں تمہیں معاف کرتی ہوں، ایک شرط ہے۔ ہاں مناہل، مجھے تمہاری سب شرائط قبول ہیں۔ تم اسی وقت اپنے سب دوستوں کو فارم ہاؤس بلاؤ جن کے ساتھ مل کر تم نے میری اور سب لڑکیوں کی زندگی خراب کی۔ میں ان کو سزا دوں گی، تمہیں معاف کر دوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ان صاحب کو بلاتا ہوں۔ شاہ زیب جیسے ہی اپنے کپڑے اٹھاتا ہے، مناہل اس کے کپڑے اٹھا کے دیوار پہ دے مارتی ہے۔ نہیں، تم ایسے ہی بنا کپڑوں کے جاؤ گے، تمہاری سزا یہی ہے۔ تمہیں بھی پتہ چلے جب عورت کو تم لوگ بنا کپڑوں کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو تو کیسا لگتا ہے۔ نہیں مناہل، ایسا نہ کرو، میری گاؤں میں عزت ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ اب تم دیکھ لو شاہ زیب، تمہیں عزت چاہیے یا موت، صرف 5 منٹ میں فیصلہ کر لو۔ ٹھیک ہے، میں ایسے ہی جاتا ہوں۔ شاہ زیب اپنے دوستوں کو فون کر کے فارم ہاؤس بلاتا ہے اور خود بنا کپڑوں کے گاڑی میں فارم ہاؤس چلا جاتا ہے۔ حویلی کے ایک نوکر نے اسے اس حالت میں دیکھا۔ اگر شاہ زیب کے خون میں عزت اور حلال رزق ہوتا تو شاید وہ موت مانگ لیتا، مگر اس طرح کی ذلت نہ لیتا۔ لکشمی کہاں ہو تم؟ جی آئی، کیا ہوا؟ رتن لال کبھی بھی اس طرح آواز نہیں دیتا تھا۔ اس کی بیوی لکشمی بھی پریشان ہو گئی۔ وہ کمار کا فون تھا، پتا جی کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ ہائے بھگوان، یہ کیسے ہو گیا؟ اب جائیں گے تو پتہ چلے گا نا، بس تم تیاری کرو، ابھی نکلنا ہے۔ رتن لال، ایک بات تو سنو۔ ہاں بولو۔ پاروتی کا کیا کریں گے؟ اس کو تو گھر سے باہر نہیں نکال سکتے۔ ہاں لکشمی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ تم ایسا کرو، اپنے بھائی اجے اور اس کی بیوی کو بلا لو، جب تک ہم نہیں آتے وہ یہیں رہ لیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں ابھی اجے بھائی کو فون کرتی ہوں، مگر اجے اور اپنی بھابھی کو سمجھا دینا کسی طرح بھی یہ لڑکی گھر سے باہر نہ نکلے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ 1 گھنٹے بعد رتن لال اور اس کی بیوی لکشمی اپنے پتا جی کے گھر کی طرف روانہ تھے۔ اجے کی بیوی کو جلدی سونے کی عادت ہوتی ہے، وہ کھانا کھا کے سو جاتی ہے۔ اجے کماش قسم کا انسان ہے، شراب جوا عورت اس کے لیے عام بات ہے۔ اس رات بھی وہ دوسرے کمرے میں شراب پی رہا ہوتا ہے۔ جب اس کو خوب نشہ چڑھ جاتا ہے تو اسے بھوک لگتی ہے۔ کچن میں کچھ کھانے کو دیکھنے جاتا ہے تو اس کی نظر پاروتی کے کمرے میں پڑتی ہے۔ وہ نشے میں دھت پاروتی کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی نیت اس معصوم بچی پہ خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ پاروتی کے کندھے پہ لگتا ہے، شاہ زیب اور اس کے سب دوست فارم ہاؤس میں ہیں، مگر دوستوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شاہ زیب نے اچانک کیوں بلایا۔ شاہ زیب نے فارم ہاؤس آتے ہی کپڑے بدل لیے تھے، اس لیے کسی بھی دوست کو شک نہیں ہوا۔ شاہ زیب بھی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ مناہل اس کے دوستوں سے بدلہ لے گی اور مجھے معاف کر دے گی۔ ایسا کروں گا، مناہل کو طاہران کا بھی پتہ بتا دوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یار شاہ زیب، تو نے اچانک کیوں بلوایا؟ کوئی آئٹم بھی نظر نہیں آ رہا؟ ہاں یار، بس ایک لڑکی آئی ہے دبئی سے، میں نے سوچا تم سب کو بھی اس کا دیدار کروا دوں۔ ارے واہ واہ یار ہو، دلدار ہو، ہمارے شاہ زیب جیسا، دل خوش کر دیا۔ چل یار، اسی خوشی میں ایک جام ہو جائے۔ ابھی یہ لوگ سب نشہ کرنے میں مصروف تھے۔ شاہ زیب کا ایک دوست باہر جاتے ہوئے، یار میں فون سن کے آتا ہوں۔ ہیلو، لگتا ہے یہاں سگنل نہیں آ رہے، میں باہر جا کے بات کرتا ہوں۔ جیسے وہ گیٹ سے باہر نکلا، سگنل آ گئے۔ اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کرتے کرتے ایسا لگا کسی نے پیچھے سے اسے دھکا دیا ہو۔ موبائل اس کے ہاتھ سے کہیں دور جا گرا اور خود کہیں اور۔ جیسے ہی کھڑے ہو کے دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا اور دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کون ہے یہاں؟ مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ سیدھا بھاگتے ہوئے فارم ہاؤس میں آیا۔